الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگان محترم، سامعین کرام، جہاں جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور اس ناکارے کی بات سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، عافیت دارین نصیب فرمائے۔ اس وقت مجھے کیا کہنا ہے یہ تو ابھی تک معلوم نہیں، البتہ میرے دوست اور عزیز بھائی مولانا خلیل دیوا دامت برکاتہم اور میرے عزیز مولانا انیس احمد صاحب استاذ جامعہ رحمانیہ اور حضرت مولانا مفتی عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد، ان حضرات نے مجھے حکم دیا کہ تم حضرت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرو۔ حضرت کے صاحبزادگان یعنی مولانا عبید اللہ اور مولانا مفتی عبید اللہ، مولانا مفتی عبدالرحیم اور مولانا مفتی عبدالرحمن اور دیگر صاحبزادگان کی خواہش ہے کہ میں کچھ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت مولانا مفتی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ عمر میں مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں، یعنی میری پیدائش دیوبند میں جو لکھائی گئی ہے وہ سن 1948 ہے، اور غالباً حضرت کی ولادت باسعادت سن 1950 کے بعد 52-53 اس طرح کا کوئی سال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو بادکش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ علماء سے خالی ہو رہی ہے۔ ابھی انہی چند دنوں میں آپ دیکھ لیجئے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، حضرت علامہ خالد محمود، حضرت مولانا محمد سلمان ناظم مظاہر علوم سہارنپور، اور اسی طرح کہاں تک میں نام لیتا رہوں گا، سب ہماری اس دنیا کو چھوڑ کر ابد الآباد کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس سے کچھ پہلے ہمارے بزرگ اور ہم سے چند سال آگے مظاہر علوم میں جب وہ تھے تو ہمارا ان کا بہت زیادہ میل ملت تھی ان سے، اور بہت حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کام کے لوگ تھے، اور کام کے لوگوں سے دنیا جو ہے وہ خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جیسے بیکار لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بسے ہوئے ہیں، اللہ پاک رحم فرمائے۔ اس وقت مجھے چند باتیں عرض کرنا ہے، اور اگر اللہ پاک نے رحم فرمایا اور کچھ باتیں کام کی نکل گئیں تو اس میں آپ حضرات کی سماعت کا دخل ہے، اور اگر کچھ باتیں ایسی ہوئی کہ جو کام کی نہیں ہیں تو اس میں میری کم علمی اور میری عدم معلومات کا دخل ہے۔ اللہ پاک خطاؤں کو معاف فرمائے، تقصیرات سے درگزر فرمائے، اور ہم سب کو نیکیوں کی مزید تر توفیق نصیب فرمائے۔ آپ غور کریں
کہ دنیا میں جو شخص آیا ہے اسے جانا ہے، دنیا میں جو شخص آیا ہے اسے جانا ہے، گویا جانے کے لیے آیا ہے۔ مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آئی آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مصدر کا ترجمہ مصدر سے، جس نے بنایا مرنا، جس نے بنایا جینا، الذی خلق الموت والحیات۔ معلوم یہ ہوا کہ موت و حیات ایک نظام کائنات ہے، اور بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے متمرد آئے۔ فرعون دنیا میں اس وقت نہیں ہے، حامان دنیا میں نہیں ہے، شداد دنیا میں نہیں ہے، قارون دنیا میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے متکبر آئے اور ان سب کا تکبر پامال ہوا۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام جو خیر کا ایک بہت بڑا عنصر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے ان کو بھیجا ہے اور شیطان سے مقابلے کے لیے بھیجا ہے، وہ تو چلے گئے لیکن ان کا نام باقی ہے اور وہ صبح قیامت تک باقی رہے گا، اور ان کی تعلیمات باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب کو اپنے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سارے اساتذہ ان کے حق میں ایک زبان ہو، اور عجیب اتفاق ہے مظاہر العلوم میں جو استاد ان کے رہے ہیں وہی میرے بھی رہے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ بھی تھے، مرشد بھی تھے، پیر بھی تھے اور استاد بھی تھے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب حیات ہیں دامت برکاتہم، وہ بھی میرے بھی استاد، ان کے بھی استاد۔ حضرت مولانا شیخ یونس صاحب میرے بھی استاد، ان کے بھی استاد۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی استاد، میرے بھی استاد۔ لہذا یہ ہم آہنگی، وہ 8 سال رہے مظاہر العلوم میں اور یہ ناکارہ 4 سال رہا۔ پھر اس کے بعد میں دیوبند حاضری ہوئی اور فراغت دیوبند ہی سے ہوئی ہے سن 1969 میں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والے جب جاتے ہیں تو کیا ہم اللہ والوں کو یاد کریں، یہی ہمارا فرض ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بے شک ہم کو علماء نے بتایا، یہ احادیث صریحہ سے پتہ چلتا ہے کہ حسنوا موتاکم، اپنے مردوں کا جب ذکر کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو، خیر کے ساتھ کرو۔ تو ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کر لیں اور دامن جھاڑ کے اڑ جائیں؟ جی نہیں، جانے والا جب جاتا ہے تو کسی کام پہ ہمیں لگا کے جاتا ہے، اور جس کام پر اس نے ہمیں لگایا ہے اگر اس کام میں ذرہ برابر کوتاہی ہوگی تو جانے والے سے ہمیں محبت و تعلق نہیں۔ اور اگر رخصت ہونے والے کے کام کو ہم کرتے رہیں گے اور اسی پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے تو یہ اس سے تعلق کی دلیل۔ آئیے ایک تعزیتی جلسہ دکھائیں ہم آپ کو۔ کس کا؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِهَا وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِهَا فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ محمدی، میرے آقا اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بلاوے پر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے بلایا اور آپ رخصت ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے آج مولانا مفتی عبداللہ کے لیے ہمارا بھی دل دھڑک رہا ہے اور آپ کا بھی دل دھڑک رہا ہے، لیکن مفتی عبداللہ کو مفتی عبداللہ بنانے والے اور جن کی تعلیمات کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ بنایا ہے، اور ساری دنیا میں کلمے کا راج جو پیدا ہوا ہے وہ میرے آقا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔
اللہ نے آخری نبی ہمیشہ کے لیے آپ کو بنایا. آج اپنی قبر مبارک میں آپ ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا. صحابہ اکرام کا کیا حال ہوا؟ اللہ اکبر. ہے کلیجہ سننے کے لائق آپ کا، اور ہے زبان میری کہ میں بیان کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ اکرام مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، ماہیے بے آب، بے تاب، بے قرار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے. حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر. جس کا جی چاہے مر جائے. جس کے جانے کا صدمہ، جس کے جانے کا افسوس، جس کے جانے کی وجہ سے دنیا آباد تھی، جب وہ چلا گیا تو اب کوئی رہے یا نہ رہے. حضرت عثمان غنی چپ لگ گئی، سکتہ طاری ہو گیا، بالکل خاموش ہیں. کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو ان کو پتہ نہیں کس نے سلام کیا. حضرت فاروق اعظم جیسے جری اور ہمت والے جو دشمنوں کے نرغے میں لے کر کے حضور کو پہلی مرتبہ کعبے میں اذان کے لیے لے گئے تھے اور دار ارقم میں چھپ کے نماز پڑھنے سے کے خلاف رائے دی اور کہا حضرت چلیے اب عمر اسلام لے آیا. ان کا حال کیا ہے؟ وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ٹہل رہے ہیں. کوئی کہے گا حضور چلے گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر اخیر میں آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھا کہ ساری مسجد جو ہے وہ صحابہ اکرام سے بھری ہوئی ہے. اور حضرت عمر کا شانہ پکڑ کے ہلایا کہ ایھا الرجل علی رسلک، میاں ہوش میں آؤ. اور حضرت لیٹے ہوئے ہیں، چادر پڑی ہوئی ہے، چادر ہٹاتے ہیں اور آپ کی مبارک پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں طبت واللہ حیا و میتا و نبیا و خلیلا و صفیہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے جب اٹھے تو آئے، دیکھا وہ خالی ممبر جس پر کبھی حضور نہیں بیٹھے، وہ خالی ممبر ہے. اس ممبر پر چڑھ گئے، وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے. دیکھو یہ پہلے خلیفہ ہے، دیکھو یہ جانشین رسول ہیں سب سے پہلے، دیکھو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. ان پر اللہ کے پیغمبر کو بھرپور بھروسہ تھا. صحابہ اکرام میں کوئی بھی صدیق اکبر کے برابر نہ ہے، نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے کوئی دنیا. ممبر پر وہاں بیٹھے جہاں حضور کے پیر رہتے تھے اور آپ نے پہلی تقریر. حضرات علماء اکرام مجھے معلوم ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سن رہے ہوں گے. میں ان سے کہتا ہوں ذرا ایک نظر ڈالو مسجد نبوی پر اور دیکھو جہاں حضور کے پیر رہتے تھے وہاں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جلسہ ہو رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے حال بے قابو. اس موقع پر صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور وہاں ممبر پر بیٹھ کر کے آپ نے جو فرمایا وہ سننے کے لائق بات ہے. کیا فرمایا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. دیکھو اگر کوئی محمد کو خدا مانتا تھا تو وہ سمجھ لے اس کا خدا گیا، اور اگر کوئی اللہ کو اللہ مانتا ہے، اللہ کو خدا مانتا ہے تو سمجھ لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ نہیں مرے گا. مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے، یہ چند کلمات جو حضرت صدیق اکبر کے مبارک زبان سے نکلے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا سرمایہ ہے
کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تو زندہ ہے، اللہ زندہ ہے تو کاروبار چلے گا، اللہ کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کی طرف دیکھو، اللہ کی باتوں کی طرف غور کرو، قرآن پر آؤ، حدیث پر آؤ، اوامر پر آؤ، نواہی پر آؤ، اوامر کا امتثال کرو، نواہی سے اجتناب برتو، اور دیکھو کہ ہمارے اوپر کیا کیا شرعی طور پر ذمہ داریاں۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کر کے مجھے آپ سے کہنے کی جرأت ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ اکبر، انہوں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو، حضور کی ایک ایک ادا کو ایسے باقی رکھا جیسے باقی رکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا اگر ذکر شروع کیا جائے تو بات کبھی ختم نہیں ہوگی، جبکہ مجھے ابھی آدھی رات میں سفر کرنا ہے اور اپنے دوستوں کی خواہش پر یہ چند باتیں کہہ رہا ہوں، لہذا لمبی بات نہیں کرنا مجھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے حضور کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا۔ مسح کیسے کیا جائے، کلی کیسے کی جائے، ناک میں پانی کیسے ڈالا جائے، داڑھی میں خلال کیسے کی جائے، آپ غور کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ صحابہ اکرام نے باقی رکھا۔ آج ہمارے درمیان سے جب اللہ والے جاتے ہیں تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے، یہ اللہ والے بنے کیسے، یہ اللہ والے بنے کیسے؟ مجھے تو بہت افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس اپنے اکابر کے سلسلے میں کہ میں اپنے اکابر سے کچھ سیکھ نہ پایا۔ اور یوں سمجھیے کہ جو جتنا پیاسا ہوتا ہے اس کو اتنی ہی پانی کی ضرورت ہوتی۔ آج ہمارے اکابر دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کاش کہ حضرت امام اہل سنت ہوتے، ہم ان کے پیر دباتے، یعنی مولانا عبدالشکور فاروقی۔ کاش کے ناظم صاحب ہوتے تو جس طرح وہاں ہم پیر دباتے تھے حضرت کے، آج بھی پیر دباتے، اور کاش کے حضرت شیخ ہوتے، اور میں فخر تو جائز نہیں ہوں، لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے سن 1976 میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ مغفرت فرمائے۔ مولانا حبیب اللہ جو حضرت شیخ کے خاص خادم تھے، ان سے میں نے کہا کہ جب حضرت سلام پڑھنے کے لیے جائیں تو بتا دینا۔ 2 بجے رات میں مولوی حبیب اللہ جلدی سے جگا رہے، اٹھو اٹھو اٹھو، ابے کیا معاملہ ہے، کائے کے لیے جگا رہے ہو؟ کہا چلو جلدی وضو کرو، چلو حضرت جا رہے ہیں سلام پڑھنے کے لیے۔ اس زمانے میں معاجہ شریفہ کے سامنے جو دیوار ہے وہاں سڑک تھی، حضرت شیخ وہاں سلام پڑھنے کے لیے گئے تو گدا بچھایا گیا، اور گدا بچھا کر کے حضرت کو ہم لوگوں نے بٹھایا۔ ایک آدمی آیا سامنے سے کچھ ریال لیے ہوئے حضرت کو دینے کے لیے، اور اس نے چاہا کہ دیں، ہم لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، حضرت فرماتے ہیں نہیں دینے دو، میں مدینے کا بھکاری ہوں، میں مدینے کا بھکاری ہوں۔ تو یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کو یاد کرنا، اس لیے کہ ان سے ہم کچھ لے لیتے، ان سے ہم کچھ لے لیتے، یہ بات بڑی محبوب بات ہے۔ اور اللہ والوں کو یاد کرنا، ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور بعد میں ایک چھوٹا سا جملہ لگا دے ولا فخر، اس کا چھوٹا سا جملہ لگا دے، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ کام چلے گا اللہ والوں سے کچھ لینا۔ میں ہندوستان میں اس وقت موجود نہیں تھا جب حضرت مفتی عبداللہ مظاہری رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مجھے یاد ہے، یا جب مجھے اطلاع ملی ہو اس وقت رمضان کا مہینہ تھا، اور جیل میں وہ کافی دنوں رہے۔
لوگ سمجھتے جیل جانا بہت ویسی بات ہے، بہت گڑبڑ بات ہے، میں کون جیل نہیں گیا؟ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہانگیر کے زمانے میں سرہند میں حضرت کا طوطی بول رہا تھا، اور پورے ہندوستان میں حضرت کے مرید پھیلے ہوئے تھے، اور جہانگیر کو خبط سوار ہوا کہ چلو سب سے سجدہ کروایا جائے۔ متکبروں کا یہی حال ہوتا ہے، چلو سب سے سجدہ کروایا جائے، اور جو آ رہا ہے بادشاہ سلامت کو سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت امام ربانی کے بارے میں لوگوں نے کہا آپ اس کے جو خواص تھے کہ اگر جہانگیر کے سامنے احمد سرہندی نے سجدہ کر دیا تو بس کافی، انہیں بلا لو میں ابھی سجدہ کرواتا ہوں۔ تو کچھ اور سمجھدار لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا سجدہ تو کرنا مشکل ہے، آپ ایک ایسا چھوٹا سا دروازہ بنوائیے کہ جس سے جھک کے اندر جایا جاتا ہو، تو کم سے کم رکوع ہی ہو جائے گا، سجدہ نہیں ہوگا۔ حضرت امام ربانی کو پکڑ کے لائے لوگ، اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا در بنا ہوا ہے۔ حضرت سمجھ گئے، کیوں؟ اللہ کے جو فراست والے بندے ہیں ان کی فراست انہیں بتا دیتی، بجائے اس کے کہ وہ سر جھکا کر کے اندر جاتے، جہاں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا وہاں بیٹھ گئے دروازے پر، اور بیٹھ کے پہلے پیر اندر داخل کیا، اور اس کے بعد میں آگے بڑھے زمین پر گھسلتے ہوئے اور سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ جہانگیر کاہے کے لیے بلایا تمہیں؟ کاہے کے لیے بلایا؟ کہا سجدہ کروانے کے لیے بلایا۔ کہا سجدہ کروانے کے لیے؟ یہ سر جو ہے نا، یہ سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تیرے سامنے یا ایرے غیرے نتھو خیروں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم کلمہ نہ پڑھ رہے ہوتے۔ امام ربانی مجدد و منور الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا؟ جہانگیر نے قتل کر دو۔ پھر آس پاس والے بولے کہ اگر آپ نے قتل کروایا تو آپ کے پورے قلعے کو ان کے مریدین جو ہیں وہ ڈھا دیں گے۔ کہا اچھا قید کر دو۔ اللہ اکبر! اب قید خانے جیل خانے کون جا رہا ہے؟ امام ربانی گوالیار جا رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ جیل میں بند ہونے کے لیے۔ اور وہاں جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ وہاں جو جیل خانے میں لوگ تھے وہ سب اللہ اللہ کرنے لگے، ان کے قلب جاری ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے حضرت کے مرید بن گئے۔ اور اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ جہانگیر نے خود خواب میں دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر تو نے احمد کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ جہانگیر نے توبہ کی اور گوالیار سے لے کے دہلی تک پالکی کی ڈاک بٹھا دی، اور امام ربانی اس شام سے نکل کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ والوں کا حال دیکھا آپ نے کیا ہوتا ہے؟ اور اگر اوپر جائیے تو کون ہے؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، الزام لگا ان پر، زلیخا پر تانا دینے والی عورتیں، ان سب نے نقدم کر دیا، حضرت یوسف کو پریشان کیا۔ زلیخا نے کہا اچھا ہم تم سب سے بدلہ لیتے ہیں۔ کیسے لینے بدلہ؟ یوسف ذرا سامنے سے گزر جاؤ۔ حضرت یوسف گزر رہے ہیں سامنے سے، اور گزرتے ہوئے جب دیکھا ان تانا دینے والی ملامت کرنے والی عورتوں نے، تو وہاں عزیز مصر کے یہاں پھل رکھے ہوئے تھے، چاقو رکھے ہوئے تھے، گویا ناشتے کی دعوت تھی، چھری سے کاٹنے والی۔ عورتوں نے دیکھا
تو چھری سے سیب یا اور کوئی پھل کاٹنے کے علاوہ اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور کہا یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ حضرت یوسف کو عجیب سا لگا اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا احب السجن، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، ان باتوں سے جن باتوں کی طرف یہ بلا رہے۔ میرے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بھائی یوسف نے یہ کیوں کہا کہ احب السجن رب السجن احب الیہ، یہ کیوں کہا؟ یہ کہتے اللہم عافنی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دنوں جیل میں رہے؟ 8 سال یا اس سے کچھ، اس لیے کہ بضع کا لفظ جو ہے وہ انہی عددوں کے لیے آتا ہے، مختلف باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ فلبث فی السجن بضع سنین، حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں گئے تو کیا ہوا؟ جاتے ہی دیکھا کہ 2 قیدی ہیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 قیدی اور آئے اور انہوں نے آ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور کس طرح بتائی؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قیدی ساتھیوں، کہیں ہے تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ بہت سارے معبود زیادہ اچھے ہیں یا ایک اللہ؟ ام اللہ الواحد القہار، ام اللہ الواحد القہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ لہذا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ زیادہ بہتر ہے؟ بہت سارے خداؤں کو مانو گے یا ایک خدا کو مانو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ کا کام کیا۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم، تبلیغ، تزکیہ کا کام کیا۔ ہمارے اکابر جیل میں گئے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شبیر احمد، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جیل خانے میں گئے۔ اور عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ، سردی بہت ہے، وضو کیسے کریں گے؟ وہاں انگیٹھی توڑے، کوئی ہیٹر توڑے جو پانی گرم ہو جائے، کس طرح؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بوتل دبائے ہوئے ہیں رات بھر، اور بوتل کو گرم کر رہے ہیں کہ صبح حضرت وضو فرما لیں گے تہجد کے وقت، اس طرح بوتل میں پانی رکھ کے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کو قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنا پڑتی، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ والے ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ والے کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبید اللہ کا بھی حال اسی طرح کا تھا کہ انہوں نے بھی قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، اور کبھی بھی انہوں نے آہ کا لفظ زبان پر وہ نہیں لائے، اور ہمیشہ ثبات قدمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ساری تدبیریں۔ میں نے ابھی آج ہی دیکھا، ہمارے دوست ترکیسر سے مولانا نے ہمارے پاس بھیجا، مولانا مفتی مولانا خلیل احمد دیوا نے کچھ حضرت کے حالات اس میں لکھا ہوا ہے کہ اخیر وقت میں حضرت نے اپنے استاد اسعد الامت حضرت مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طلب کی اور اس کا مطالعہ کیا، اور اللہ والے یہی کیا کرتے ہیں، اللہ والے یہی کیا کرتے ہیں کہ اخیر میں انہی لوگوں کی یاد ان کو آتی ہے کہ جو اللہ والے گزر چکے ہیں۔ مجھے یاد آیا میرے والد ماجد حضرت مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ،
اخیر وقت تھا، جس دن انتقال ہوا اسی دن، اور کیا کہا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور یوں فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت کو پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں ہے. لہذا ہم اللہ والوں کا جب بھی تصور کریں تو ان کے اندر جو کچھ ہے اس کو حاصل کرنے کی نیت کریں. آج حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے کام موجود ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے کاموں کی طرف توجہ دیں. کیسے وہ اتنا آگے بڑھ گئے، کیسے اپنے اساتذہ کی نظروں میں، پوری دنیا کے اہم علماء کی نظروں میں محبوب اور مقبول ہو گئے. ان کے اعمال ایسے تھے، ان کا کردار ایسا تھا، ان کا یقین ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے بڑھا دیا. میرے بھائی، میرا جی تو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ اور باتیں بیان کروں، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ میں مختصر بیان کروں گا، اور وہ بھی اس کار خیر میں شرکت کے لیے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. آپ کو، ہم کو، سب کو اپنے اکابر کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیقات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو علم عطا فرمائے، وہ علم جو نافع ہو. یاد رکھیے، علم کا بھی بہت زبردست غرور ہوتا ہے، بڑا ڈینجر قسم کا غرور ہوتا ہے. علم کا غرور جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. شیطان کو علم کا غرور تھا تو اللہ نے کس طرح برباد کیا، کس طرح برباد کیا. اور جن کو علم، مجھے یاد آیا حضرت مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک مسافر آئے تو کہنے لگے آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام محمد اسد اللہ ہے. کہا آپ کیا کرتے ہیں یہاں؟ کہا میں طالب علم ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. میں طالب علم ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں طالب علم ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. کیا ہمارے اکابر نے اپنے شاگردوں کے پیر نہیں دبائے؟ کیا ہمارے اکابر نے اپنے شاگردوں کو کپڑے نہیں دھوئے ہیں؟ ان کے بیمار پڑے ہیں تو ان کا علاج نہیں کیا ہے؟ ہمارے اکابر نے یہی چھوڑا ہے ہمارے لیے کہ دیکھو، غرور تکبر کی باتیں مت کرو، ولا فخر ولا لہجہ اختیار نہ کرو، بلکہ یہ طریقہ اختیار کرو کہ جو طریقہ اکابر کا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے آج تک کہ ہمیشہ عاجزی، انکساری، جو ہمارے اکابر کا طور طریقہ رہا ہے، اسے ہم اختیار کریں. اور میں اپنے بھائی حضرات علماء اکرام سے کہہ رہا ہوں کہ آج اکابر نہیں، آج آپ اکابر میں سے، آج آپ بزرگوں میں سے ہیں. لہذا آپ اپنے بعد والوں کے لیے وہ نمونہ چھوڑیں جو ہمارے اکابر نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے اور اچھی اچھی باتیں سمجھنے، کرنے، سننے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.